میں اب سے کچھ دیر پہلے ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ سورج انگلی کے اشارے میں نہیں آ سکتا، یہ خیال آپ کے بارے میں نہیں آ سکتا، اور پاک شجروں میں سفر کرتا ہے عشق حیدر، یہ کسی نسل کے بارے میں نہیں آ سکتا، اور باخدا نعرہ حیدر میں اثر ہے اتنا، کسی خنجر کسی آرے میں نہیں آ سکتا۔ ہاں تو میں یہ بتائیے گا کہ کیا ایسے جو شجاعت کے واقعات ہیں، کیا جو غزوات میں انہوں نے شرکت کی، کیا تمام معاملات تھے؟ دیکھیے جناب امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کی عظمت، ان کے فضائل، مناقب سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست زیر تربیت رہ کر آپ کے اوصاف اور خصائل سے متصف ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ علی سب کو بلا کر لاؤ، اپنا مدہ آپ نے سامنے رکھا، سب سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ یہ ایک ایسی دعوت ہے جس سے صدیوں کی، سالہ سال کی تاریخ بدلنے والی ہے۔ سب سر جھکا کے بیٹھے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کچھ کہنے کی، اکیلے حضرت علی کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا داد بھائی، اے میرے سرپرست اور اے میرے نبی، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میری آنکھوں میں آشوب ہے، اگرچہ میں کم سن ہوں، لیکن میں آپ کو اپنے ساتھ کا یقین دلاتا ہوں۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ ہجرت والی رات ہو جب حضرت علی کو بستر رسالت پر لیٹنا پڑا، اور باہر کیا کیفیت تھی کہ باہر ہر قبیلے کا ایک جوان مرد تلوار نکال کر کھڑا تھا، یک بارگی حملہ آور ہوں گے تاکہ بنو ہاشم بدلہ نہ لے سکیں، قصاص نہ ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سوئے، اور جب کسی نے پوچھا کہ علی اس رات نیند تو نہیں آئی ہوگی، قتل کا منصوبہ ہے، نبی کریم کے بستر پر ہیں اور باہر قاتل صف بصف اور تلوار شکن کھڑے ہیں، تو علی نے فرمایا سچ پوچھو تو نیند تو اسی رات آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ علی صبح ہوگی، صبح اٹھ کر میرے تکیے کے نیچے میرے دشمنوں کی رکھی ہوئی امانتیں ان کے حوالے کر کے مدینہ چلے آنا۔ میں نے کہا چشم فلک اور لیل و نہار کی رفتار بدل سکتی ہے، شمس و قمر کا وجود ختم ہو سکتا ہے، لیکن مجھے مدینہ پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، کیونکہ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، اور اللہ کے ابھی وہی فرماتے ہیں جو اللہ ان سے کہلوانا چاہتا ہے۔ تو یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ہر غزوہ میں آپ کے ساتھ رہے، فقر برداشت کیا، فاقہ برداشت کیا، اور خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ خیبر کا قلعہ کسی سے فتح نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، صبح میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ صحابہ کرام نے وہ رات جاگ کر گزاری، ہر ایک یہ تمنا کر رہا تھا، اور میں یہ عرض کروں گا ہر ایک یہ دعائیں کر رہا تھا کہ صبح قرآن اس کے نام نکلے، علم اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے۔ لیکن جب صبح ہوئی سب موجود تھے، علی موجود نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلاؤ، کہا گیا ان کی طبیعت خراب ہے، آنکھوں میں آشوب ہے، فرمایا لے کر تو آؤ، قرآن تو انہی کے نام نکلا ہے، انتخاب تو انہی کا کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا، حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد سے میری آنکھوں میں کبھی درد اور کبھی تکلیف پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر خیبر بھی فتح ہوا، اور پھر وہ موقع بھی آیا جب تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام جا رہے ہیں، حضرت علی علیل ہیں، آپ بیمار ہیں، عذر ہے، آپ لیکن غمزدہ ہیں، افسردہ ہیں۔ یا رسول اللہ ہر محاذ میں آپ کے ساتھ تھا، آج آپ کے ساتھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے جس طرح موسیٰ کوہ طور پر جب تشریف لے کر گئے تو اپنے پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے، انتا بمنزلت ہارون، تم میرے لیے ہارون کے درجے پر ہو، میں جا رہا ہوں تم یہاں ہو، لیکن سمجھو کہ تم میرے ساتھ ہی ہو، کیونکہ میری خلافت اور میرے خلیفہ کی حیثیت سے تم یہاں پر موجود ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے علمبردار ہیں، سبحان اللہ۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ہر ساتھی سے محبت حضرت علی کے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بار خلافت سنبھالا، آپ کے بعد سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ہر دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار امت کے ایک شفیق، مہربان، مشیر، رہنما، قاضی القضات کا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصیت کے حوالے سے حضرت مولانا نے جو خوبصورت ماشاءاللہ پوری وصیت نامہ پڑھ کے سنایا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کا ماحصل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قصیدے بھی پڑھے جائیں گے، ماتم بھی جلوس میں ہوگا، اور پھر مجالس بھی منعقد ہوں گی، آپ کے فضائل پر بیانات بھی ہوں گے، لیکن وہ آپ کی وصیت جو آپ نے عدل کی، انصاف کی بات کی تھی، اور میں عرض کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پہلی مجلس میں جو کھڑے ہو کر کہا تھا کہ کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے، علی آپ کا ساتھ دے گا، وہ ساتھ آپ نبھاتے چلے گئے، اور پھر ساتھ نبھاتے نبھاتے جب کوفہ کی مسجد میں سجدے کی حالت میں آپ پر وہ ضرب لگی، اسے ضربت کہتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کو جب اٹھایا جا رہا تھا تو آپ کی زبان پر ایک نعرہ رستہ خیز تھا، اور دنیا کی آنکھیں حیران تھیں، عقلیں متحیر تھیں کہ یہ خون بہ رہا ہے، امیر المومنین زخمی ہے، لیکن زبان پر ہے فضت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، جو عہد اپنے نبی کے ہاتھوں میں کیا تھا، جو بیعت کی تھی، آج میں فتح یاب ہو گیا، آج دنیا سے بظاہر آگ اور خون اور خاک میں تڑپتا ہوا جا رہا ہوں، لیکن دراصل میں سرخرو ہو کے جا رہا ہوں۔ بھائی واہ بھائی واہ، کہتے ہیں علی کا نام بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، تو اصل چیز عمل ہے، اور گفتگو یقینی طور پر عمل کی راہ متعین کرتی ہے، لیکن اگر بات گفتگو اور کلام اور بیان اور نظم اور نثر تک ہی رہے تو پھر یہ بے سود ہوتی ہے۔ اصل چیز عمل ہے، اور عمل کی آج کمی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے نئی نسل کو پیغام جائے گا کہ علی کو پڑھیں، علی کے پیاروں کو پڑھیں، دلاروں کو پڑھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے رخ رو بن جائیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔